شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بے حیائی۔ شیطان کی پہلی چال ہی انسان کو بے حیائی کی راہ پر ڈالنا تھا، اور آج بھی وہی حربہ استعمال ہو رہا ہے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں تھے تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے تاکہ ان کی شرمگاہیں کھل جائیں اور وہ اپنے لباس سے محروم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں کھل جائیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی۔ یہی پرانا ہتھیار آج کے جدید دور میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ٹی وی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فیشن، فلمیں، یہ سب شیطان کے وہی حربے ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ بے حیائی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج کے معاشرے میں اور فحاشی کو ترقی اور آزادی کا نام دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب شیطان کا وہی پرانا چال ہے جس میں ہر روز لاکھوں لوگ پھنس رہے ہیں۔ شیطان کیسے انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے؟ نمبر 1، وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، سب کرتے ہیں۔ نمبر 2، معمولی گناہ کو آسان بنا دیتا ہے، صرف ایک بار دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ نمبر 3، گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ تو آرٹ ہے، فیشن ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ نمبر 4، انسان کو دھیرے دھیرے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے آنکھ پھیر، دل پھیر عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ زنا کرتی ہے اور اس کا زنا بد نظری دیکھنا ہے، دل زنا کا ارادہ کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ گناہ کا آغاز اکثر آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی نظر کی حفاظت نہ کریں تو شیطان دل میں وسوسے سے پیدا کرتا ہے، اور اگر دل بھی قابو میں نہ رہے تو انسان عملی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، آنکھوں، زبان اور دل کی حفاظت کریں۔ برے خیالات آتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ حیا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں، شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ ہم بے حیائی میں پڑ کر اللہ سے دور ہو جائیں۔ ہمیں اس کے ہر وار کو ناکام بنانا ہے اور اللہ کی رضا کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کے فریب سے بچائے اور ہمارے دلوں میں حیا پیدا کرے۔ جو شخص کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے، اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس نیکی کو کرنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی دعوت پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔